امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت عمر کو اپنا دوسرا خلیفہ مقرر کیا تو روم کے بادشاہ نے زمین و آسمان میں چھپے کئی رازوں کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے ایک شخص کو مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف بھیجا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد جب وہ شخص حضرت عمر کے دربار میں پہنچا تو وہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں آپ سے زمین و آسمان میں موجود کچھ چھپے رازوں کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی وہ آخری نبی ہیں کہ جن کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ اگر آپ نے میرے ان سوالوں کے جواب دے دیے تو میں یہ بات مان لوں گا کہ یقیناً مسلمانوں کے نبی ہی وہ آخری نبی ہیں کہ جو اللہ کے سچے نبی ہیں اور جن کا ذکر تمام کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اے شخص، ہمارے نبی ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، تم سوال پوچھو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس زمین پر وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر صرف ایک دفعہ سورج کی روشنی پڑی اور پھر اس کے بعد اس جگہ پر آج تک سورج کی روشنی نہ پڑی، بس آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں بتائیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ اس زمین پر ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس زمین پر وہ کون سا ایسا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ آپ مجھے اس درخت کے متعلق بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی کوئی جسم ہے اور اس کا سارا ہی سارا منہ ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں مگر پھر بھی وہ اس زمین پر چلتی ہی رہتی ہے۔ اس طرح میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے اس درخت کے سائے میں چلتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا، بس آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے پئیں گے مگر وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے اس پر کوئی یقین نہیں، آپ مجھے اس بات کی کوئی عقل مندانہ دلیل دیں کہ میری عقل اسے تسلیم کر لے۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے تو اس کے دروازے بھی ہیں، اگر اس جنت کے دروازے بھی ہیں تو آپ مجھے ان جنت کے دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے متعلق بتائیں۔ بس جب اس شخص نے یہ سوال مکمل کر لیے تو حضرت عمر نے دربار میں موجود لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی اس شخص کے سوالوں کے جواب دے۔ بس جب ان سب کو سوچ بچار کے بعد بھی ان سوالوں کے جواب نہ آئے تو وہ شخص بولا کہ اے خلیفہ، تم لوگ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے، لہٰذا میں سمجھوں کہ تمہارے نبی نے آخری نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کیونکہ ہمارے نبیوں نے آخری نبی کو پہچاننے کے لیے یہ سوال بتائے تھے اور کہا تھا کہ ان سوالوں کے جواب یا تو وہ خود آخری نبی بتا سکتا ہے یا وہ جسے اس آخری نبی نے اپنا علم عطا کیا ہو۔ لہٰذا اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم میں سے ایسا کون ہے جو تمہارے نبی کے علم کا وارث ہو؟ بس جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو سب نے اس شخص کو حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس بھیجا۔ وہ شخص حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ تمام سوالات حضرت علی کے سامنے دہرائے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ زمین پر وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی؟ اے بندہ خدا، وہ جگہ سمندر کا وہ حصہ ہے کہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی۔ حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو سمندر پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ سمندر کے اس حصے پر پہلی دفعہ سورج کی روشنی پڑی تھی، پھر جب حضرت موسیٰ کی قوم اس حصے سے گزر گئی تو وہ سمندر دوبارہ مل گیا اور اس حصے پر آج تک کبھی دوبارہ روشنی نہ پڑی۔ اے شخص، تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس زمین پر ہر پودا پانی سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ کون سا درخت ہے جو پانی کے بغیر پیدا ہوا؟ اے بندہ خدا، جان لو، وہ درخت جو کہ پانی کے بغیر پیدا ہوا، وہ درخت اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے زمین سے اگا کر ایک لمحے میں پیدا کیا تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو آپ کے جسم کا سارا گوشت گل چکا تھا
آپ سمندر سے باہر آئے تو رو رو کر اللہ سے اپنی صحت کے لیے دعا مانگنے لگے، تو اللہ نے اسی وقت کدو کا درخت اگایا جس سے خوراک حاصل کر کے حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو گئے تھے۔ اسی طرح تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی جسم ہے، مگر اس کا سارا صرف منہ ہے۔ تو اے بندہ خدا جان لو، وہ دوزخ کی آگ ہے جو سارے کا سارا صرف منہ ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ ہر شے کو کھا جاتی ہے، اور دوزخ کی آگ گنہگاروں کو اس طرح کھا جائے گی کہ جیسے بھوکا جانور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ تمہارا چوتھا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی شے ہے جو ہر وقت زمین پر چلتی رہتی ہے اور ہاتھ اور پاؤں نہیں رکھتی، تو جان لو وہ شے پانی ہے جو ہر وقت زمین پر چلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ خود بخود رستے بناتا رہتا ہے۔ تمہارا پانچواں سوال یہ تھا کہ وہ کون سا درخت ہے کہ اگر انسان 100 سال تک گھوڑے کی رفتار سے چلتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہوگا، پس جان لو وہ درخت شجر طوبہ ہے۔ شجر طوبہ جنت کے درختوں میں سے ایک ہے، اور یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اس جنت کے اتنے بڑے درخت کی مثال سورج سی ہے، جیسے سورج کی روشنی ہر گھر تک پہنچتی ہے، بس جیسے وہ اللہ اس زمین کے لیے اتنے بڑے سورج کو بنا سکتا ہے، اسی طرح وہ اتنے بڑے درخت کو بھی بنا سکتا ہے۔ اسی طرح تمہارا چھٹا سوال یہ تھا کہ جنت میں سب کچھ کھانے پینے کے بعد بھی انسان پیشاب اور پخانہ نہ کریں گے، تو اے بندہ خدا جان لو کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی، مگر پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہر بچہ 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ سے خوراک کی نالی کے ذریعے کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، مگر ماں کے پیٹ میں وہ پیشاب و پخانہ نہیں کرتا، پس جان لو کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے روم کے بادشاہ کے بھیجے ہوئے شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اب تمہارا 7واں سوال یہ تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہیں، تو پھر کیوں نہ تمہیں ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے متعلق بتایا جائے۔ اے بندہ خدا جان لو کہ شرک وہ تالا ہے جو جنت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور جنت کے ان دروازوں کے تالوں کی چابیاں سچے دل سے موت کے وقت کلمہ طیبہ کا اقرار ہے۔